اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل میں اسلام کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھجوایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام دراصل ایک دین کا نام ہے۔ دین اسلام ہم کہتے ہیں نا، دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا، اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دین اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں اگر یہی سوال عام طور پہ کیا جائے، آپ کسی سے بھی اپنی ہم جولی سے، اپنی سہیلی سے یا اپنے دوست سے آپ سوال کریں کہ اصل یہ دین اسلام کی ضرورت کیا تھی، تو کوئی بھی آپ کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ دین اسلام کی ضرورت سے ہی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہماری غفلت بھی ہے اور ہماری ناسمجھی بھی ہے، سوچ و بچار ہم کرتے نہیں ہیں کہ دین اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی یعنی زندگی کیسے گزاری جائے۔ دین اسلام اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام ایسا کرو اور وہ کام مت کرو۔ تو یہ دین اسلام ہے۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی ضرورت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی بہت شدید ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کی کامیابی ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ مقصد انسان کی خدمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ اچھا، اب یہ ساری مخلوقات جو ہیں ان کا مقصد تخلیق ایک ہے، اور وہ انسان کی یعنی ہماری خدمت ہے۔ اور ہمارے لیے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارا مقصود دنیا کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی منزل دنیا کی کامیابی کو بنا لیا ہے۔ ہم آج دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھتے ہیں۔ اپنی اولاد کو آپ دیکھ لیں، دنیا ہی میں کامیاب والدین اپنی اولاد کو دنیا ہی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا بچہ بڑا آدمی بن جائے۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، وہ پٹھان اپنے بچے کو لوے سڑے سے، کہ بڑے آدمی بن جاؤ، لوے سڑے سے۔ اور ساری دعائیں آپ دیکھ لیں والدین کی بچوں کے ظاہر کے لیے ہوتی ہیں۔ کبھی والدین یعنی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ یعنی ایک والدین اپنے بچے کو اچھا مسلمان بننے کی دعا دے، یا ایسی مطلب آخرت کی کوئی دعا نہیں، یا آپ والدین کبھی یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بچے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو اور تم اس کے لیے کوشش کرو، یہ بڑی نعمت ہے۔ کبھی یعنی یہ تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات، اپنا تقرب دینا چاہتا ہے، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے، اپنا دیدار عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ جو بھی زندگی ہم آج گزار رہے ہیں یعنی یہ ہمارا آج ہے۔ کل ہم اپنے رب کے حضور جائیں گے، اپنے اصلی وطن جائیں گے۔ وہ ہمارا گھر جو ہے وہ ہے آخرت ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو اسلام کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اصل میں اسلام یہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، یہ اسلام ہے۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے لیے۔ ہماری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اخروی کامیابی، اور اللہ کو راضی کر لینا
ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے پھر طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی جنت میں ہمارا مقصود ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، سادی سی بات ہے، جنت کیا ہے؟ جنت میں ہمیں کیا ملے گا؟ جنت کی بڑی نعمت کیا ہے؟ وہاں اللہ کا تقرب ہوگا، وہاں اللہ کی ملاقات ہوگی، وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب جنت میں اللہ تعالی ہمیں لے جانا چاہتا ہے، جنت تو تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے، ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدہ دینا چاہتا ہے، نقصان نہیں دینا چاہتا۔ اگر یہاں آ کے ہم اپنے عقل و ہوش و خیرت سے کام لیں تو پھر ہم بیدار ہو جائیں گے، خطرات کو، اپنے ارد گرد منڈلانے والے خطرات کو محسوس کریں تو پھر ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کمرے میں ایک بچھو ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں آپ بیدار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس وقت بچھو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ اگر آپ غافل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈنک مار دے، یا ایک سانپ ہے، کمرے میں ایک سانپ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کمرے سے ہی بھاگ جائیں۔ تو دیکھیں خطرات جب انسان آیا ہے، یہ خطروں کی دنیا ہے، یہاں سے پھونک پھونک کے آپ نے قدم آگے بڑھانا ہے، تقویٰ سے کام لینا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے۔ اگر آپ احتیاط سے نہیں چلے، آپ اپنی منزل کا پتہ نہ ہو تو آپ منزل بھٹک جائیں گے۔ زندگی ایک سفر ہے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے تو پھر تو آپ تو راستہ بھٹک ہی گئے۔ دنیا میں جو بھی سواریاں چل رہی ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل، کاریں، ہوائی جہاز، سب کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ اس کو اپنی منزل کا نہ پتہ ہے نہ یہ پتہ کرنا چاہتا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ لیکن ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اصل میں ہم بھٹک گئے ہیں، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور دنیا کے لیے، آج کا انسان دنیا کے لیے زندہ ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری پوزیشن، اینڈ دیٹس آل۔ اس کے علاوہ کوئی، آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں کوئی اور چیز نہیں ہے عام طور پہ، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس کو ایک لائحہ عمل دیا ہے دین اسلام کا۔ اگر یہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر یہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب ہو جائے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل رہ کے زندگی گزارتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اسلام، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جئیں، اپنا خیال رکھیں، یعنی اپنی حقیقت کا خیال رکھیں۔ اپنے ظاہر کا تو دیکھیں ہر ایک کی خیال رکھتا ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے کہ بھوک لگی ہے، بھوک، یعنی مثال کے طور پہ 10 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ نے کوئی کھانا نہیں ہے، صرف پانی پیا ہے، تو 11ویں گھنٹے میں تو آپ خواہ بے چین ہو جائیں گے کہ اماں بھوک لگی ہے، کھا لو بیٹا مونگ پھلی۔ تو یعنی آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری غذا جو ہے وہ قرآن ہے، اسلام ہے، دین اسلام ہے، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج کا انسان جو ہے وہ پریشان حال ہے، بدحال ہے، اور یہ بدحال رہے گا، پریشان رہے گا جب تک یہ قرآن کی غذا سے استفادہ نہ کرے۔ قرآن غذا ہے، روحانی دوا ہے، شفا ہے اس میں۔ تو اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب، پہلے تو دیکھیں دنیا کی کامیابی ہے۔ اگر آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، آپ کو منزل آخرت کی بنانی پڑے گی، آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اللہ کے دین کے مطابق آپ زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم